نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بلند آواز سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون صدیق عمر عثمان علی چارے یاری نظر آ جاون کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون اک کھلن تو پہلے تابش نو سرکار نظر آ جاون اک کھلن تو پہلے تابش نو سرکار نظر آ جاون حمد و صلات کے بعد میرے صد واجب الاحترام آپ کے سامنے لا ریب اور بیعیب کتاب کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے اللہ والوں کی شان، کہ اللہ والے کس انداز سے جب موجود ہوں دنیا میں تو ان سے رب، ان سے تعلق کتنا جوڑنا ضروری ہے،
اور جب دنیا میں موجود ہوں تو کس انداز سے وہ مدد کر سکتے ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے پھر بھی اپنی فیوز و برکات جاری رکھا کرتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور سورۃ کہف جو ہے قرآن پاک کی آیتوں سے، ان صورتوں سے میں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ضروری ہے۔ جب ہم نے کسی مخالف کو یہ کہا کہ اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو اپنے مذہب میں کوئی اللہ والے تو دکھا دے، تو وہ آگے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تو اللہ والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ والا نہیں ہے تو پھر وہ ہمیں بھی اللہ والوں سے متنفر کرنے کے لیے طرح طرح کی فتنے جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ مر چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ مدد نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد مدد نہیں کرتے۔ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب وہ زندہ ہوں تب بھی وہ مدد کرتے ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ مدد کیا کرتے ہیں۔ صرف ان کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی وہ مدد کرتے ہیں۔ تو سورۃ الکہف آیات نمبر 28 کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اب گوشہ نشینی ہو کر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو آپ اکیلے بیٹھیں گے اس میں اتنی برکتیں نہیں ہوں گی۔ جب اللہ والوں کا تمہارے ساتھ تعلق بن جائے گا تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کو بھی نازل فرما دے گا۔ اب اس انداز کو میں نے قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اور بھی آئے کتاب میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اللہ فرماتا ہے اپنی جان کو ان لوگوں سے مایوس کرو، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو صبح بھی یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی ذات کو ان کے ساتھ مانوس کرو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے واضح انداز میں حکم دیا کہ ذکر تم اکیلے بھی کر سکتے ہو، ذکر تم گوشہ نشینی ہو کر سکتے ہو، لیکن جب ان لوگوں کے ساتھ ملو گے جو اللہ کو صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام کو بھی یاد کرتے ہیں، جب تمہارا تعلق ان کے ساتھ جڑ جائے گا تو اللہ تمہارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کو نیچاور فرما دے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب آگے میرے رب نے فرمایا یریدون وجہہ، تیری آنکھیں ان کی زندگی کو چاہنے والی ہو جائیں گے۔ وجہہ کہتے ہیں چہرے کو، ان کے چہرے کی زیارت کرنا سمجھ لیں، یا ان کے ساتھ چہرے کا تعلق سمجھ لیں، یا زندگی چاہتے ہو تو ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ میرے رب نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نظر نہ بچانا، یعنی ان سے جدا نہ ہونا، ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا۔ تو اللہ فرماتا ہے تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو ارادہ کرتا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق جوڑے رکھے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
جو اللہ والوں سے تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ والوں سے تعلق الگ کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے سامنے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا لیتا ہے۔ اب تعلق ہے اللہ والوں کے ساتھ، تو اس وقت دنیا کی زندگی ہیچ لگنے لگ جاتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ اچھی تب لگتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے جو لوگ اللہ کی یاد میں محو رہنے والے ہوتے ہیں، وہ زندگی ان کو دنیا کی خوبصورتی اتنی خوبصورت نہیں لگتی۔ ان کو خوبصورت کیا لگتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا اور نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ انہیں بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ پھر ان کے سامنے دنیا کی زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ جب وہ زندگی خوبصورت لگتی ہے تو پھر بندہ نمازوں سے بھی جاتا ہے، ذکر سے بھی جاتا ہے، قرآن بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اور وہ بندہ کسی عبادت کے کاموں میں سے دل نہیں لگتا سوائے دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں کھو جانے کے علاوہ۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ والے جن سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے، وہ صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو میرا رب فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے غافل ہو جائے، اے اللہ والو تم اس کی کبھی بھی اطاعت نہ کرنا، اس کی فرما برداری بھی نہ کرنا۔ اب کوئی بندہ ایسا ہو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، پھر دیکھیں وہ ذکر کرنا چھوڑ دے، تو ہمیں بھی حکم ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے شخص کی تم نے کبھی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی بڑا خوبصورت ہے کہ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند امیر لوگ جو ابھی اسلام کے دامن میں وابستہ نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے فقراء ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، ان کو اپنے سے جدا کر لو، جب تم انہیں اپنے سے جدا کر لو گے تو ہم قبیلے کے سردار ہیں، امیر لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے دولت سے نوازا ہوا ہے، جب ہم ایمان لائیں گے تو قبیلے کا ہر فرد بھی ایمان لے آئے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ سوچتے ہوئے ابھی بات نہیں کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ میرے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے محبوب ان لوگوں کو اپنے سے جدا نہ کرنا جو آپ سے مانوس ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب نے ان امیروں کو جو ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے فرمایا کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں، یہ تمہارا کام ہے، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا یہ جو فقراء ہیں ان کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرنا، ان کو اپنے سے جدا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ دینا بھی اچھا ہوتا ہے، بروں کے ساتھ دینا بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو فرمایا آپ نے اچھوں کا ساتھ دینا ہے، جو کافر ایمان نہیں لائے وہ برے ہیں، ان کی کسی بات کو نہیں ماننا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ملتی ہے کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
ان کا ذکر اللہ رب العزت نے اس لاریب اور بیائب کتاب میں بڑی شان کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ملتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے کہ جو صالحین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اب صحابہ کرام معاذ اللہ کوئی نبی تو نہیں تھے، صحابی تھے، اللہ والے تھے، صالحین تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور بغیر لالچ اور طمع کے کرنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان سے محبت کرنی ہے، ان سے تعلق جوڑنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبوت کا دروازہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ نے بند کر دیا۔ اب تا قیامت کسی نبی نے تو آنا نہیں۔ اب اللہ کے جو فیوز و برکات تھے وہ اللہ نے اس کا نظام چلانا تھا، وہ کیسے چلایا؟ اللہ رب العزت نے تا قیامت میرے نبی کے امتیوں میں سے ولی پیدا فرما دیے۔ ان ولیوں کے ذریعے سے اللہ کا فیوز و برکات، اللہ کا فیضان آج بھی ہم تک پہنچا کرتا ہے۔ اللہ کا فیضان کن کے ذریعے سے پہنچتا ہے؟ اللہ والوں سے، اللہ والوں کے ذریعے سے۔ کن کے ذریعے سے؟ کن کے ذریعے سے؟ اب پہلے ہوتا تھا نبیوں کے ذریعے سے پہنچتا تھا، جب نبی نہیں رہے، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تھے۔ اب اللہ کا فیضان ہم تک کیسے پہنچنا ہے؟ وہ ان اللہ والوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کرتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا فیضان، اللہ کے ولی جو ہیں کچھ نہیں دے سکتے، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ کا جو فیضان ہوتا ہے وہ ہم ان اللہ والوں سے لیا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے وہی فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، کہ ہم اگر دیکھیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو، حضور غوث پاک کو دیکھیں، خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کو دیکھیں، اور جتنے بھی اللہ والے تھے ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کے مشن کو دیکھیں۔ جب بھی ان کی زندگی کے مشن کو پڑھا جاتا ہے، ان کا صرف ایک ہی عمل تھا کہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ کس کو یاد کیا کرتے تھے؟ بلند آواز سے کہہ دیں، کس کو یاد کیا کرتے تھے؟ اب جو بندہ رب کو یاد کرتا ہو، کیا ان سے مدد لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اب قرآن پاک میں سورۃ المائدہ ہے، اس آیت کریمہ کو دیکھنا ہے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر جو 54 ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز سے ارشاد فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے، ولی ہوں گے، وہ تمہارے مددگار بھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ولی بمانا مددگار ہے، اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے، ورسولہ، اس کے جو رسول ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں موجود ہے، جب قرآن میں موجود ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا اللہ والے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ والے ہماری مدد، بلند آواز سے کہہ دیں، اللہ والے ہماری مدد اگر نہ کرتے ہوتے تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں آیت نازل فرمائی؟ لیکن کرتے کیسے ہیں؟ کرتے اس طرح سے ہیں جب میرا رب انہیں اجازت، اذن دیتا ہے تب وہ ہماری مدد کیا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نہ چاہنے سے بھی اللہ والے ہماری مدد کرتے ہوں، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب اللہ انہیں اذن دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تب وہ ہماری مدد کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ واضح انداز سے فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرتے ہیں، یہ بھی تمہارے مددگار ہوتے ہیں۔
یہ بھی تمہارے مددگار ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہاں پر وقف نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جس طرح تمہارا رب مددگار ہے اسی طرح تمہارے رسول بھی مددگار ہیں، اسی طرح وہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں اور رکوع کرنے والے ہوں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ والے جن کا صبح و شام اللہ کی یاد میں گزرتا ہو، اگر ان سے بھی مدد طلب کی جائے تو اللہ والے ہماری مدد بھی ضرور کیا کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العزت نے واضح انداز سے فرمایا کہ اللہ والے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ انما ولیو، ولی کہتے ہیں مددگار کو، ورنہ ولی کے 8 معنی بنتے ہیں۔ 8 معنوں میں سے کون سا یہاں پر فٹ کرنا ہے وہ ہمیں آیت ہی بتاتی ہے، آیت کا مصداق ہی ہمیں بتاتا ہے۔ اب یہاں پہ ولی کا معنی مولا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی کریں گے وہ بھی مددگار ہوگا۔ ولی کا معنی نصیر بھی ہوتا ہے، نصیر کا معنی کریں گے تو بھی مددگار ہوگا۔ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، اگر دوست کا معنی کریں تو اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ یعنی جتنے معنی آپ کرتے جائیں گے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح انداز سے فرما دیا کہ اللہ والے تمہاری مدد کرتے ہیں، لیکن مدد تب کرتے ہیں جب اللہ کا انہیں اذن ملا کرتا ہے۔ اب ہم اللہ والوں کے مدار پہ جاتے ہیں، اللہ والوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد طلب کرنا عین قرآن ہے، کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے۔ اگر شرک اور بدعت مانتے ہو تو پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس آیت کا پھر جواب کیا ہوگا؟ اب دوسرا انداز جو سورۃ النمل میں موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ پر ایک جگہ پر بیٹھے تھے، جو بڑا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ہدہد نے آ کر پیغام دیا، اے بادشاہ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، تیری سلطنت میں کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ اس نے بتایا کہاں پر ہو رہا ہے، تو وہ وہاں ایک ملکہ بلقیس تھی، اس کا تختہ ملک سبا تھا، وہاں کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ جاؤ اسے پیغام دے کر آؤ، میری زمین میں شرک نہ کرو، اگر تم شرک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کروں گا، اگر تم شرک سے باز آنا چاہتے ہو تو آؤ میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور میرا کلمہ پڑھ کر اللہ وحدہ لا شریک پر یقین لے آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ اللہ والے مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب وہ ملکہ بلقیس آنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، جہاں پر بیٹھے تھے، وہاں سے لے کر ملک سبا تک جہاں پر ملکہ بلقیس کا تخت تھا، اگر وہ سفر کرتے تو تقریباً 2 مہینے لگ جاتے اس تخت کو لانے اور لے جانے میں۔ اور حالات یہ تھے کہ ملکہ بلقیس جو تھی وہ آدھا سفر بھی کر چکی تھی، اور جہاں پر اس کا تخت رکھا ہوا تھا وہ ایک محل تھا، محل کے پتہ نہیں کتنے دروازے تھے، ہر دروازے کو تالا بھی لگا ہوا تھا۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها، کہ اے میرے نمازیو، اے میرے جماعتیو، اے میرے ملکت میں رہنے والے، اے میری بادشاہی میں رہنے والے، بعرشها، مجھے اس بلقیس کا تخت چاہیے، قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے، مسلمین، فرما بردار بن کر۔ اب وہ روانہ ہو چکی ہے اور قریب پہنچ چکی ہے، اب میری تمنا یہ ہے کہ اس کا جو تخت ہے وہ میرے سامنے آ جائے۔ قال عفریت من الجن، تو وہاں پر ایک جن بیٹھا تھا جسے عفریت کہا جاتا ہے۔ عفریت وہ جن ہوتا ہے جن کی طاقت تمام جنوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں لیکن وقت اتنا لگے گا
کہ آپ کچہری لگا کے بیٹھے ہیں، جتنا لمحہ بیٹھے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ کہاں حاضر ہو جائے گا؟ آپ کے۔ وہ وقت کتنا تھا؟ وقت یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھتے تھے، دوپہر کو اٹھا کرتے تھے، کچہری ختم ہوا کرتی تھی، جو سوالات جوابات ہوتے تھے وہ حل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یوں سمجھے کہ اس عفریت جن نے کہا کہ میں اتنا لمحہ لگا سکتا ہوں کہ صبح سے دوپہر تک وہ تخت لا سکتا ہوں اور اس تخت کو آپ کے سامنے بھی رکھ سکتا ہوں۔ تو آگے فرمایا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ جن کہنے لگا کہ میں طاقت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، وہاں سے کوئی چیز چراؤں گا بھی نہیں، اتنی امانت داری سے کام کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نا اس سے بھی تخت جلدی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آپ کا مرید، آپ کا امتی بیٹھا تھا جس کا نام تھا حضرت آصف بن برقیہ، وہ کہنے لگا اس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم اسے عطا فرمایا تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے پیغمبر، اے سلیمان علیہ السلام، میں اس تخت کو اتنا جلدی لا سکتا ہوں جتنا آپ اپنی آنکھوں کو جھپکایا کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ تخت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ اب یہ کون تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ بلند آواز سے کہہ دیں کوئی نبی، کوئی نبی۔ اب کون تھا؟ وہ اللہ کا ولی تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر ایک بات کرنی ہے کہ اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ سے دعا مانگتا تو اللہ کیا تخت نہیں لا سکتا تھا؟ اللہ سے دعا کرتا تو اللہ ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے تخت رکھ دیتا۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مدد مانگی، کن سے؟ غیر اللہ سے۔ کس سے مانگی تھی؟ کس سے مانگی تھی؟ غیر اللہ کون تھا؟ وہ حضرت آصف بن برقیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ کوئی کتاب میں، کسی حدیث میں نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں نازل فرما دیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا نہ مانگی، بلکہ یہ بتایا کہ اے اللہ والو، اے دنیا میں آنے والے مسلمانوں، تمہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ اللہ نے نبیوں کو بھی طاقت دی ہے، تو اسی طرح سے میرے رب نے اللہ کے ولیوں کو بھی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ہی مانگو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا نہیں علم تھا؟ آج کل کے لوگوں کو زیادہ علم ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر ایک غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اگر آپ جائز نہیں سمجھتے تو پھر اس قرآن پاک کی آیت کا جواب دے دو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں اپنے امتی کو حکم دیا کہ وہ عرش لا کر مجھے دو، حالانکہ سفر بہت زیادہ تھا۔ اور اس کی کرامت دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی کرامت کا ذکر نہیں ہے، تو اس کی کرامت دیکھیے، آنکھ جو ہوتی ہے ہم بند کرتے ہیں پھر کھولتے ہیں، تو اس ولی نے کہا کہ 2 مہینوں کی مسافت ہے وہ، اور وہ تخت 40 اور 80 فٹ چوڑا اور لمبا ہے، اور وہ محل کے اندر موجود ہے، اس کے تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس اللہ کے ولی نے ایک لمحے کے لیے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا۔ اب کرامت بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر معاذ اللہ آج کل کے لوگوں کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟
جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے ہمارے لوگوں کو برگلا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حقیقی مدد کون کرتا ہے؟ بلند آواز سے کہتے ہیں، حقیقی مدد کون کرتا ہے؟ حقیقی مدد کون کرتا ہے؟ اور مجازی مدد اللہ والے کرتے ہیں، لیکن اللہ جنہیں طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ جنہیں طاقت، تو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد ہے اللہ حقیقی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کی حقیقی مدد میں کوئی نبی، کوئی ولی اس کی طاقت میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ طاقت، جب اللہ انہیں اذن دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی تھا اس کو اللہ نے طاقت دی تھی، تو اس نے وہ تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا۔ اگر میرا رب طاقت نہ دیتا تو وہ ولی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر موجود ہے کہ جب تخت دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے اتنی اللہ والوں کو میرے امتی میں شامل فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، جی جی چلے بیٹھے، سوال یہ ہے کہ سوال ہوا نا غیر اللہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں، اس کے ولی کو بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ غیر اللہ کیسے ہوا؟ ٹھیک ہو گیا، یہی سوال ہے۔ یہاں پر سمجھانے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ جو اللہ ہے وہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ، اللہ کے علاوہ جو مدد ہوتی ہے اسے ہم غیر اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا مدد کرنے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر اللہ کا ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ولی تھا، وہ جب ولایت دکھا رہا تھا، کرامت دکھا رہا تھا، تو بظاہر تو وہ غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں، حقیقتاً تو اللہ نہیں ہے۔ جب وہ حقیقتاً اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کا اذن موجود ہے، وہ سارے کام وہی بندہ کر رہا، کوئی اور نہیں کر رہا۔ اگر یوں ہوتا نا، وہ جو جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی کو ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں تو اس وسیلے کے توسط سے ہمارا کام ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت حضرت آصف بن برقیہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے، ڈائریکٹلی وہ تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتے، حضرت آصف بن برقیہ کا کوئی عمل نہ ہوتا، تو ہم کہتے یہ حقیقتاً میرے رب کی مدد ہے۔ جب یہاں پر حضرت آصف بن برقیہ آئے، ایک وسیلہ بنے، ایک رابطہ بنے، تو بظاہر طاقت تو، بظاہر قوت تو حضرت آصف بن برقیہ دکھا رہا، اور مجازن میرے رب کی طاقت یہاں پہ شامل ہے۔ جب اللہ کے علاوہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ سے مدد پہنچی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو چھٹا وہ 16واں سپارہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام، موضوع تھوڑا سا دوسری طرف ہٹ جائے گا، تو بظاہر ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دینا بھی ذرا ضروری ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک ہے سورۃ مریم، تو سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا تھا، اور اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آئے انسانی صورت میں، تو انسانی صورت میں جب آئے تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں اپنے رب رحمان سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ حقیقت ہم کون تھے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کس صورت میں؟ انسانی صورت میں۔ تو آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک، رسول بمانا یہاں پر قاصد کریں گے، رسول بمانا رسول نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معاذ اللہ رسول نہیں تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے قاصد آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تو میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ تو لڑکا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کون دیتا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا ہے، لیکن جو وسیلہ بنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہم کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہے۔ جب یہ غیر اللہ ہے تو حقیقتاً میرا رب بھی اولاد دے سکتا تھا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت نہ پڑتی، اگر یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں تو لڑکا کون دے رہے ہیں؟ بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اسی کو ہم غیر اللہ کہا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب تھوڑا سا سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں جمعے کے بعد بھی بیٹھ کے تھوڑا سا جو بھی آپ مسائل پوچھنا چاہیں گے وہ بتا دیا جائے گا فوراً، ورنہ یہ موضوع جو ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہاں پر حضرت آصف بن برخیہ، اب یہاں پر ایک تقابل کرنا ہے، تعارض کرنا ہے۔ تقابل اور تعارض یہ ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس کی شان ہمارے نبی سے کم ہے، ہمارے نبی سے، بلند آواز سے کہہ دیں، ہمارے نبی سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ جب ہمارا نبی اعلیٰ اور عرفہ تو آپ کی امت بھی تمام امتیوں سے اعلیٰ اور عرفہ، تو تمام نبیوں کی امت میں سے جو ولی ہیں ان ولیوں سے ہمارے نبی کے ولی بھی اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ اتنی طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ عرش بوس تخت لا سکتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولیوں کو اللہ نے اتنا نہیں نوازا جتنا اللہ نے ہمارے داتا کو نوازا ہوا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہاں پر اب دوسرا انداز ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر وہ مر گئے ہیں تو وہ مر کر زندہ ہیں تو دکھاؤ کہاں زندہ ہے۔ اب اس انداز کو سورۃ کہف سے ثابت کرنا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کے جسموں کو کس انداز سے صحیح سلامت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک لا ریب اور بے عیب کتابوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے چند ایسے جوان جن کا ذکر اس لا ریب کتاب میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے پہاڑ اور جنگل سے نکلے ہوئے تھے، وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو کہنے لگے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو وہ سارے اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ آتنا عطا کر ہمیں من لدنک اپنے سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کے اسباب کو بھی پیدا فرما دے۔ ابھی وہ غار میں پہنچے تھے، ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا ان آیتوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد تھے یہ لوگ اصحاب کہف والے، بعض کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تھے۔ اب یوں سمجھو کہ یا تو پہلے ہیں یا تو بعد میں، ہمارے نبی کے امتی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تقریباً چاند کے ذکر بھی فرما دیا اور سورج کے انداز سے بھی ذکر اللہ نے فرما دیا۔ 300 سال تک اس غار میں رہے اور اللہ نے ان کی کرامت کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ غار کے دھیانے پر سوئے ہوئے تھے، جب سورج نکلتا تھا تو وہ دائیں جانب ہو جایا کرتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تو وہ بائیں جانب ہو جایا کرتا تھا۔ اگر وہ سورج سیدھا چلتا تو ان اللہ والوں کو سورج کی دھوپ پڑتی، تو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا قانون قدرت بھی بدل کے رکھ دیا۔ سورج کی نظام کو تبدیل کر دیا کہ تم نے میرے ولیوں پر دھوپ نہیں کرنی، تو اللہ نے اس قرآن پاک میں فرما دیا۔ تو اللہ نے ساتویں اسی آیت میں فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت یافتہ بنتا ہے،
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو میرا رب گمراہ کر دے تو اس کا کوئی دوست اس کو رائے راست پر نہیں ڈال سکتا۔ اب ولیوں کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ کیوں فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي؟ تو یہاں پر ایک نکتہ تو نظر آتا ہے کہ جو ولیوں کو ماننے والا ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، تقریباً 300 سال یا 900 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو رکھا۔ تو رکھنے کے بعد جب اللہ نے انہیں جگایا تو ایک دوسرے سے گفتگو ہوئے، تو قرآن نے اس انداز کو بھی بیان فرما دیا کہ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، جب اٹھے تو اٹھ کر کہنے لگے ایک دوسرے سے کتنا دیر تک ہم سوئے ہیں، تو ایک نے کہا دن کا آدھا حصہ یا پورا دن ہم سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر بھی ساتھ میں فرمایا قالوا ربکم عالم بما لبستم، زیادہ علم رکھنے والی میرے رب کی ذات ہے، اس نے ہمیں کتنا سلایا اور کب ہمیں جگا دیا تھا۔ اب 300 سال لیا جائیں تو کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، اللہ نے اللہ والوں کو 300 سال تک زندہ رکھا۔ جب اٹھے ان کے جسم کو حفاظت کی، ان کے جسموں کو کسی چیز نے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو ہم کہتے ہیں اصحاب کہف والوں کو 300 سال تک جو رب زندہ رکھ سکتا ہے وہ رب ہمارے داتا کو بھی قبر میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ والوں سے تعلق جوڑے گا نا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ اللہ نے جس طرح اللہ والوں کی حفاظت کی اسی طرح ان سے منسلک ہونے والے کتے کی بھی میرے رب نے حفاظت فرما دی تھی۔ کتا ایک جانور ہے جسے ہم ناپاک سمجھتے ہیں، اس نے جب اپنی نسبت اللہ والوں سے کی تو اس کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جب ہم اللہ والوں سے اللہ اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ پھر ہمیں کتنا نواز دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں بیٹھے رہیں، آپ تھوڑا سا اعلانات ہیں وہ سماعت کر لیں کہ مسجد کے لحاظ سے یہ جو سارا کچھ کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی محبت کے بغیر مسجد کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ہمیں آپ کی محبت کی اشد ضرورت ہے۔ تو انتظامیہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر چندے کا بھی اعلان کرتی ہے، کیونکہ 40,000 ہے وہ دینا ہے اس جمعے، تو آپ لوگوں کے تعاون سے اور محبت سے بھی یہ مکمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حاجی یونس صاحب ہیں، انہوں نے 5,000 دیا، تو دعا کریں اللہ رب العزت ان کے رزق میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ احباب بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مسجد کے کام آسانی سے اور خوبصورت انداز سے ہوتے رہیں۔ خیر اصل میں 4,000 دیا دیتا جی، اگر بانی کا رہی آج ہم پیسہ دینا 40,000 دیا کہ مسجد کا کام ہو گیا، آج کا